اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الحجر آیت نمبر 26 لیکچر نمبر 3 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور تحقیق ہم نے انسان کو صلصال کھنکھناتی ہوئی، من حمئن سیاہ گارے جیسی، مسنون سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے انسان کو بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے جو ایک گارے کی شکل میں تھی اس سے پیدا کیا. والجان، اور جن خلقناہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم آگ کے دھوئیں سے، آگ سے ہم نے ان کو پیدا کیا. اور ہم نے انسان کو بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی مانند تھی اس سے پیدا کیا، اور جن کو اس سے قبل آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی اس سے پیدا کر چکے تھے. اب اگر ہم بات کریں پچھلی آیات کی تو گزشتہ آیات سے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور متعدد دلائل انہی آیات پر تھے اور انہی سے ریلیونٹ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. اب ان آیات میں انسان اور جن جو ہیں جنات، اگر ان کی بات کی جائے تو ان کی کریشن، ان کی پیدائش کا ذکر ہے. پیدائش کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید ثابت فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو تعظیمی سجدہ، آدم علیہ السلام کے لیے حکم دینا کہ ان کو تعظیمی سجدہ کیا جائے، اور ابلیس کا انکار، ان تمام واقعات کا جو ڈیٹیل اور تفصیل ہے نا وہ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. لیکن اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قدرت الہی نے کس طرح ایک حقیر ترین چیز سے جو ہمیشہ ہمارے قدموں کے نیچے پامال ہوتی رہتی ہے. مٹی کیا ہے؟ جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، جو ہمارے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے پیدا کیا، اور اس سے بنانے کے بعد انسان کو اس درجہ تک بلند کیا. پاؤں میں جو مٹی آتی ہے پامال ہوتی رہتی ہے، لیکن اس سے انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس درجہ تک انسان کو بلندی عطا کی کہ ملائکہ کو سجدہ کرنے کو حکم دیا کہ آپ اس کو سجدہ کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساخت میں اگرچہ ہوا، آگ اور پانی کے اجزاء بھی شامل ہیں، مگر چونکہ خاص زیادہ حصہ خاک کا تھا، مٹی کا تھا، اس لیے تعمیر و تخلیق آدم علیہ السلام کا اصل مادہ خاک یعنی مٹی کو قرار دیا گیا. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. کہیں ترابن یعنی خاک، کہیں طین یعنی کیچڑ، کہیں حمأ مسنون یعنی سڑے ہوئے گارے، اور کہیں سلسالین یعنی کھنکھناتی ہوئی پختہ مٹی، اور ایک جگہ سلسالین کو فخار، سلسالین کل فخار یعنی ٹھیکری سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. بہرحال ان تمام تصریحات میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو ہمیں مٹی سے بنایا گیا ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کہیں تراب کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، کہیں طین کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. تراب خاک کو کہتے ہیں، اڑتی ہوئی خاک جو ہوتی ہے نا. طین جو ہے وہ مٹی کو کہتے ہیں، کیچڑ کو کہتے ہیں گیلی مٹی جو ہے. حمأ مسنون وہ مٹی پڑی رہے، کافی عرصہ گزر جائے اور وہ اس کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جائے، سڑا ہوا گارا جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے وہ. اور کہیں سلسالین یعنی کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی کہا گیا ہے. کہ اب جو ساری بات کی جاتی ہے جگہ جگہ پہ جو انسان کی کریشن کے لیے مٹی کی بات کی گئی ہے، کہیں تراب کی بات کی گئی ہے، کہیں طین کی بات کی گئی ہے، کہیں حمأ مسنون کی بات کی گئی ہے، کہیں سلسالین کی بات کی گئی ہے. تو بات مٹی کی ہی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، لیکن اس میں آگ اور پانی کے اجزاء بھی شامل ہیں. لیکن مٹی پر مختلف دور گزرنے سے مختلف حالات طاری ہوتے رہتے ہیں. سٹارٹ میں معمولی خاک تھی، پھر پانی ملایا تو کیچڑ بن گئی، پھر کچھ ٹائم پڑی رہی تو وہ سڑ گئی، گل سڑ گئی، اور آخر میں بالکل خشک سلسالین بن گئی. پھر سلسالین میں مزید پختگی پیدا ہوئی تو وہ فخار یعنی
ٹھیکری کی جو طرح سے ہو گئی، مینس کہ تھوڑی سخت قسم کی ہو گئی اور جو بجنا شروع ہو گئی۔ پھر اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی گئی اور فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کرایا گیا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر غور کرے عقل رکھنے والا تو بہت جلد اقرار کر سکتا ہے کہ خاک اور پانی ان کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، یہ خود سے جمع نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ ان کا جمع کرنا، اس میں روح کا پڑنا، یہ خود بخود کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی حکیم علیم اور کوئی بڑی قدرت والا عظیم ہے۔ عظیم وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس نے انسان کو کریٹ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش کا حال بیان کر کے توحید کا اسبات، توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ پھر ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ دوسری آیت میں بتایا جاتا ہے کہ صرف آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نہیں پیدا کیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ آگ سے پیدا کر چکے۔ تو مفسرین کا یہی قول ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح تمام جنات کے باپ کا نام جان ہے۔ یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے نا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، یہ دیکھیں یہ جو ورڈ یوز کیا جا رہا ہے وَالْجَانَّ، تو یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ تمام جنات کے باپ کا نام جان ہے۔ جان کے معنی لغت میں چھپانے والے کے ہیں، چونکہ جنات نظر سے مخفی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ان کو جان کہا جاتا ہے۔ جنات کی پیدائش کے متعلق قرآن میں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک جو ورڈ ہے وہ ہے نار السموم، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 27 میں لاسٹ ورڈ جو ہے نار السموم کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ آگ جو دھواں نہ ہونے کی وجہ سے گرم ہو اور بہت تیز ہو۔ اور دوسرا لفظ ماریجن آیا ہے، یعنی آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ۔ ماریجن یعنی مارج کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ۔ بہرحال حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ گویا ملائکہ اور انسان کے درمیان جنات کی خلقت یہ ہے کہ نہ انسان کی طرح یہ ایک کثیف مادے سے ہوئی ہے، نہ فرشتے کی طرح نور سے ہوئی ہے، چونکہ ہر چیز اپنی لطافت کی وجہ سے مختلف اشکال کو بآسانی قبول کر لیتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے پانی جو ہے، مثلا پانی مٹی سے چینج ہو جاتا ہے، جیسے ہی پانی کے اندر مٹی ڈالی جائے، پھر زیادہ کیا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ ایک گاڑھا سا وہ مٹیریل بن جاتا ہے، ایک مڈ سا بن جاتا ہے، اس سے ہم کوئی برتن بنا لیتے ہیں، اس کو کسی بھی شکل میں ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے ہوا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لطیف قسم کی ہوتی ہے، اس سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے چونکہ جنات کو قوت ارادہ بھی عطا کیا گیا ہے، اس لیے وہ ہر شکل کو آسانی کے ساتھ اختیار بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت بھی رکھی ہے کہ وہ خود کو اپنی اشکال کو چینج کر لیں، اس لیے وہ بآسانی ہر طرح سے اپنی شکل کو کسی بھی چیز میں ڈھالنا چاہیں تو ڈھال سکتے ہیں، اور پھر آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تاہم جنات بھی بالکل انسانوں جیسے ہی بے بس مخلوق ہیں، ان کے پاس جیسے انسان بے بس ہیں، انسانوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بس مخلوق ہیں، ان میں ذرہ بر بھی معبودیت کا وجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کیا ہوتا تھا، اسلام سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو جنات ہیں نا، یہ معاذ اللہ ہمارے خدا ہیں، اور جب کبھی سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اگر کوئی سنسان جگہ ہوتی تو کہتے کہ یہاں پہ جو جن ہے نا، میں نے خود کو ان کے حوالے کیا کہ یہ میری حفاظت فرمائیں گے، یہ میری حفاظت کریں گے، اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی بے بس مخلوق ہیں انسانوں کی طرح، ان میں ذرہ برابر بھی ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں۔ فرق صرف مادہ کا ہے، مٹیریل کا ہے۔ انسان کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اللہ ताला ने इंसान को बनाने के लिए सल्सालिन मिन हमीम मसनून का इस्तेमाल किया है। सल्सालिन अल्लाह ताला ने मिट्टी का इस्तेमाल किया है, तुराबिन मिट्टी का इस्तेमाल किया है, और अल्लाह ताला ने जिन्नात के लिए मारिजिन और नारिस समूम का इस्तेमाल किया है, धुएं का, तेज धुएं का, और इसके अलावा बहुत गर्म किस्म का जो धुआं है, और मारिजिन यानी शोले के साथ अल्लाह ताला ने बनाया है। दोनों का मटेरियल चेंज है, लेकिन इंसान की तरकीब और पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से हुई है और जिन्नात की पैदाइश आग से हुई है। और इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनका जिक्र इंसान की पैदाइश के साथ साथ किया है। इसलिए किया है कि ये दोनों बेबस अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात हैं। और बहुत सारे जिन्नात भी मुस्लिम होते हैं, कुरान पढ़ते हैं। बहुत सारे मदारिस में ऐसा होता है, बहुत लोगों ने महसूस किया है कि वो कुरान पढ़ने वाले होते हैं। जब बाज़ औक़ात लोगों ने ये भी महसूस किया कि जब सब लोग सो रहे होते, और बसा औक़ात ऐसा होता कि जब तहज्जुद के लिए आँख खुलती तो किसी कोने में एक कुरान की आवाज़ आ रही होती थी। जब पास जाते तो इस तरह से किसी की, कभी किसी स्टूडेंट की शक्ल इख्तियार इख्तियार करके, और वो सम टाइम ऐसा होता था कि हमें एक बाजी ने वाक़या सुनाया कि वो बच्ची तालिबत थी, वो छुट्टी पे थी लेकिन वो काफ़ी इबादत किया करती थी। तो उन्होंने जो थे, अब वहाँ पे पढ़ने वाले थे, तो जिन्नात उन्होंने अब जो ज़्यादा इबादत वाला था उसने उसकी शक्ल ली और वो तिलावत करी जाए कोने में बैठ के। तो बाजी जब रात के टाइम उठी, उन्होंने कहा कि आप तो जुमेरात का दिन है, आप तो चली गई थी घर। जब पास गई हैं तो देखा है कि वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन फिर वो डरते नहीं हैं, उनको पता है कि ये मुस्लिम हैं, ये भी कुरान पढ़ने आते हैं, ये भी यहाँ पे कुरान सीखते हैं, वल्लाहु अअलम। ठीक है, हो सकता है कि उनको इस तरह फ़ील हुआ हो, लेकिन ये बात भी बहुत सारे मुफस्सिरीन इस बात का तज़किरा करती हैं कि बहुत सारे मदारिस में अ, ऐसा होता है कि कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं, जब बिल्कुल मदारिस खाली होते हैं, तब भी कुरान की आवाज़ें आ रही होती हैं। और उसके बारे में फिर उलमा किराम यही कहते हैं कि अल्लाह की जो दूसरी मखलूक है, वल जन्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, ये वाली मखलूक अल्लाह की इबादत कर रही होती है, कुरान पढ़ रही होती है। यह इन आयात में इंसान और जिन्नात की पैदाइश का हाल बयान फरमाकर ये भी बताया गया है कि जब अल्लाह इनको इब्तिदा में पैदा करने पर कादिर है, तो अल्लाह ताला इनको दोबारा पैदा करेगा। अल्लाह के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला इनको दोबारा भी, अगर एक दफ़ा इनको ख़त्म कर देगा फिर अल्लाह ताला इनको दोबारा भी पैदा करेगा। क़यामत में अल्लाह ताला के लिए पैदा करना मुश्किल नहीं है। अब अगली आयत की तरफ चलते हैं। वइज़, और जब क़ाला कहा रब्बुका, आपके रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इन्नी बेशक खालिकुन बनाने वाला हूँ, पैदा करने वाला हूँ, बशरन इंसान को, मिन से सलसालिन खनखनाती हुई, मिन से हमाइन स्याह गारे से, मसनून सड़े हुए, फ़इज़ा फिर जब सव्वैतुहु मैं उसे दुरुस्त कर लूँगा, वनफ़ख्तु और फूँक दूँगा, फ़ीहि इसमें, मिन रूही अपनी रूह। यहाँ पे रूही या छोटी या इस्तेमाल की गई है। जब छोटी ये इस्तेमाल की जाती है तो तब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, एक फ़र्द की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना, इन्नी, तो मेरे लिए इस्तेमाल होगा, इन्ना हम सब के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है? तो फिर रूही अपनी रूह से, फ़क़अऊ अब तो गिर पड़ो तुम, लहू इसके लिए, साजिदीन सजदा करते हुए, फसजदा बस सजदा किया, मलाइकतु फरिश्तों ने, कुल्लुहुम सब के सब, अजमाऊन कुल्लुहुम वो सब, अजमाऊन सब के सब, इल्ला इब्लीस अबा सिवाय इब्लीस के, अबा इसने इनकार किया, अन यकूना वो हो गया, मअस साजिदीन सजदा करने वालों के साथ, इनकार किया और कहा कि वो क्यों हो सजदा करने वालों के साथ। क़ाला इसने कहा, या इब्लीस, ए इब्लीस, मा लका तुझे क्या हुआ? अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्लीस तुझे क्या हुआ? अल्लाह तकूना, कि तू ना हुआ मअस साजिदीन सजदा करने वालों में से। जब अल्लाह ताला ने देखा कि सब मलाइका गिर गए हैं सजदों में, सजदे में गिर गए हैं, तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए इब्लीस तुम्हें क्या हुआ कि तुम इसके साथ, इन सब के साथ सजदे में नहीं गिरे? कौला इसने कहा, लम अकुन मैं नहीं हूँ, लि असजुदा के सजदा करूँ, लि बशरिन इंसान को, खलक़तहु तूने इसको पैदा किया है, मिन सलसालिन खनखनाती हुई, मिन हमाइन मसनून सड़ी हुई गारे जैसी मिट्टी से आपने इसको पैदा किया है, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा।
پہلے ہم نے انسان کی کریشن کے بارے میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنات کی اصل یعنی جان جو جنات کو جان کہا گیا ہے نا، جان کے پیدائش کے بارے میں ڈسکس کیا پچھلی آیات میں، ٹھیک ہے۔ ابلیس جس کو بعد میں شیطان کے لقب سے بھی یاد کیا گیا یا شیطان کے لقب سے مشہور ہو گیا، اس قوم جنات میں سے تھا، جیسا کہ سورہ کہف میں بھی موجود ہے۔ تو چونکہ اوپر انسان اور جنات کی پیدائش کا ذکر آ گیا اور یہی پیدائش کی بنیاد بھی ہے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصہ کے لیے اس کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے اس قصہ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں۔ اس قولا اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، دیکھیں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم گوسپ کر رہے ہوتے ہیں یا آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارد گرد فرشتوں کا زیادہ ارد گرد فرشتے اللہ تعالیٰ کے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور ابھی بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں کریشن کرنے والا ہوں، میں انسان کو بنانے والا ہوں، میں ایک مخلوق مٹی سے بھی پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس کا بدن ٹھیک ٹھاک تیار ہو جائے گا تو اس سے میں اپنے حکم سے اس کے اندر ایک روح کو داخل کر دوں گا۔ اس وقت آپ سب کو چاہیے کہ اس کے آگے تعظیم کے لیے سجدہ کرنا اور سجدہ آپ کو ضرور کرنا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ مٹی کا جو بدن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ دن اس کو رکھا، پھر وہ اس کا کلر چینج ہو گیا، پھر اس میں سے ببلز بننا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 40 دن اس کا خمیر تیار کیا، جو کہا جاتا ہے مفسرین کے اکارڈنگ، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح سے اس کا جب خمیر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سے ایک بدن کی شیپ دے دی۔ دینے کے بعد جب اللہ نے اس میں روح بھی داخل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو لایا اور کہا کہ آپ تعظیم کے لیے سجدہ کیجیے، تعظیماً سجدہ کروایا کہ آپ تعظیم کے لیے سجدہ کیجیے۔ سب نے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جو ابلیس تھا اس نے کیا کیا، وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا اور کثرت عبادت سے اس کو فرشتوں کے ساتھ آسمان میں رہنے کا حکم مل گیا تھا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں شریک نہیں ہوا، حالانکہ اللہ نے ہی اس کو اجازت دی تھی کہ آپ فرشتوں کے ساتھ رہو کیونکہ آپ بہت عبادت کرتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو نے فرشتوں میں مل کر رہتے ہوئے بھی میرے حکم کی تعمیل نہ کی اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور تعظیم آپ نے نہیں کی؟ تو ابلیس نے پہلے تو عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کیے اور باطل کے بارے میں کافی قیاسرائیاں کی، اور پھر کہنا اس نے شروع کیا کہ میں آپ کو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بغیر عقل اور دلیل کے بغیر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عقل سے کام لیں، دلیل سے کام لیں، ہر بات پہ آپ کو چاہیے کہ ایک دلیل مانگیں، لیکن کچھ چیزوں کو بغیر دلیل کے چپ چاپ بھی ماننا چاہیے کہ وہ بڑوں کا ہمارے بڑے جو کہہ دیتے ہیں ان کی رسپیکٹ کے لیے بغیر کوئی دلیل مانگے اس چیز کو ماننا بھی کبھی چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، فرشتوں کے ساتھ اس کو لا کھڑا کیا، فرشتوں کے ساتھ رہنے کی پرمیشن دے دی، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں تو اپنی طرف سے کوئی دلائل دوں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مان جائیں گے اور کہیں گے فرشتوں سے کہ اس کو بھی سجدہ کریں۔ اس لیے اس نے اپنی طرف سے دلیلیں دینی شروع کر دی اور کہہ دیا کہ میں تو کیونکہ میں ایک سے شعلے سے بنا ہوا ہوں، میں مارج سے بنا ہوا ہوں، اور اس لیے میں بالکل بھی اس کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ جو مٹی ہے وہ ایک حقیر چیز ہے اور میں نورانی مادہ یعنی آتش سے بنا ہوا ہوں۔ آتشی کہیں خاکی کے آگے اور نورانی کہیں ظلماتی کے آگے جھک نہیں سکتے، اور اپنی طریقے سے یہ دلیل دینے لگا کہ یہ اس طرح سے بہتر ہوتا ہے، یہ اس طرح سے افضل ہوتا ہے، میں شعلہ ہوں، شعلہ زیادہ افضل ہوتا ہے اور یہ غیر افضل ہے، کسی اعتبار سے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی دلائل دینے شروع کر دی، معاذ اللہ۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ تو یہاں شیطان کا سجدے سے انکار کرنا بتا رہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہر طرح سے تعمیل لازمی ہے. اس میں کسی طرح سے اس میں چوں چرا کرنا، حکم کو نہ ماننا یا اس میں طرح طرح سے دلائل نکالنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کہا، اس نے پھر آگے سے یہ کہا کہ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس لیے نہیں سجدہ کر رہا کسی انسان کو کہ آپ نے اس کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ میں ایک شعلے سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ کہیں زیادہ افضل ہے، یہ کہیں زیادہ نورانی ہے، اور میں کبھی بھی اس پہ جھکتا نہیں. اس نے کہا کہ جب آگ جلتی ہے، اپنی طرف سے دلیل دی شیطان نے کہ جب آگ جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، جب شعلہ نکلتا ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ افضل ہے، اور مٹی نیچے رہتی ہے، اس لیے وہ افضل نہیں ہے اور وہ قابل تذلیل ہے معاذ اللہ. اس نے اب دیکھیں، اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے، جس کو مقام دینا ہوتا ہے، اللہ اس کو عزت اور مقام دیتے ہیں. اب یہ اپنی طرف سے دلیل بنائی ابلیس نے کہ وہ نیچے پڑی ہوئی ہے، وہ افضل نہیں ہے، اور جو اوپر کی طرف ہے وہ افضل ہے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر نیچے والی چیز جو ہے وہ قابل تذلیل ہو اور اوپر والی چیز جو ہے وہ قابل رسپیکٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس چیز کو میں نے قدموں میں آنے والی مٹی سے بنایا، جس مخلوق کو مٹی سے بنایا، اس کو میں نے عزت اتنی عطا فرمائی کہ اس کو اشرف المخلوقات بھی بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فرشتوں سے تعظیماً سجدہ بھی کروا دیا، کیونکہ میں ہی ہوں جو کہ عزت دینے والا ہوں، ہر طرح سے عزت دینے والا ہوں، اور میں ہوں جس سے بڑھ کے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا قال فخرج منها فإنك رجیم. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ارشاد ہوا آسمان سے نکل جا، بے شک تو مردود ہو گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت تک کے لیے. اللہ نے جب اس کو وہاں سے نکال دیا، کہا کہ اب تجھ پہ لعنت رہے گی قیامت تک کے لیے. پھر اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. قال، اس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا پھر مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کے لیے. قال فانک من المنذرین، ارشاد ہوا کہ آپ کو وقت کی تاریخ کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہے. الی یوم الوقت المعلوم، اور اس ٹائم تک کے لیے جب تک قیامت آئے گی آپ کو مہلت دے دی گئی ہے. قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین، کہنے لگا اے میرے رب کہ اس لیے آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی نظر میں جو گناہ ہے اس کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا، میں گناہوں کو ان کے لیے مزے کا کر کے دکھاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، اور ان سب کو گمراہ کروں گا جو آپ کے مخلص ہوں گے، ان سب کو گمراہ کروں گا، آپ کے ان بندوں کو جو کہ منتخب کیے گئے ہیں، جو ایمان والے ہیں، میں ان کو الا عبادک منہم المخلصین، میں ان لوگوں کو بھی گمراہ کروں گا جو کہ آپ کے مخلص ہیں. قال، اس نے کہا ہاں یہ صراط رستہ ہے، علیہ مجھ تک مستقیم سیدھا، ان بے شک عبادی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا؟ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، ارشاد ہوا کہ یہ ایک سیدھا رستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. جس نے مجھ تک پہنچنا ہوگا وہ میرے رستے کو اختیار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغابین، واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے پورا بھروسے کے ساتھ کہ مجھے اپنے ان بندوں پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرے بندے جو ہیں میرے رستے پہ ہی آئیں گے، ان کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا. واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہیں چلے گا. ہاں اللہ سوائے من اتبعک من الغابین، ہاں جو گمراہ ہو گئے، جو میرے رستے سے ہٹ گئے، تیرے رستے پہ چلنا شروع ہو گئے، ان کی میں ذمہ داری نہیں لیتا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جو تیرے رستے پہ چلیں گے، جو اکٹھے ہوں گے، جو تیرے رستے پہ چلیں گے، جو تیری مانیں گے، سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب اس سے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اپنی طرف سے جو دلائل دیے،
جیسے بھی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سجدہ بھی نہیں کیا، اب میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اسے نکلنے کا اور بعض علماء کرام کے نزدیک جنت سے نکلنے کا حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اب ابلیس ملعون کی آنکھیں کھلی اور سوچا کہ یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، آدم کی وجہ سے مجھے اتنی دائمی ذلت نصیب ہوئی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اب میں اس کی اولاد ہے اس کو گمراہ کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے ٹائم دیں، مجھے پتا ہے میں تو گمراہ ہوں، مجھے پتا ہے میں تو میرا تو کوئی اب آخری رستہ ہی نہیں ہے۔ اب جب شیطان کو پتا چلا کہ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب وہ ذلیل ہو گیا ہے، دائمی ذلت اس کا نصیب ہوئی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں اولاد آدم جو ہے اس کو گمراہ کروں گا، اس کو ذلیل کروں گا۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ روز حشر تک زندہ رہنے کی درخواست میں کر رہا ہوں کہ مجھے محشر تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے، جسے مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر وقت حشر تک زندہ رہنے کا اللہ نے وعدہ فرما لیا تو پھر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ حشر کے بعد تو موت کبھی نہ آئے گی، کیونکہ حشر کے بعد تو موت آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سب ڈھکی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حشر تک تو مہلت نہیں دی، البتہ ابتدائے قیامت یعنی جب قیامت آئے گی تب تک اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دیتی اور کہا کہ اچھا تجھے وقت معلوم یعنی فنائے عالم کے دن تک مہلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ وقت المعلوم کا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے اس میں یہی مراد لیا گیا ہے کہ فنائے عالم کے دن تک، جس دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی تب تک اس کو مہلت دی گئی ہے۔ جس وقت تمام مخلوق فنا ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی مر جائے گا، اور دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد سب کے ساتھ یہ بھی زندہ ہوگا۔ اب ابلیس کا حال اس وقت وہی ہوا جو کسی مجرم کا اپنے خلاف فیصلہ سن کر ہو سکتا ہے۔ احکم الحاکمین کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنے مقابلے میں جیتنے والے حریف کی جان کا دشمن ہو گیا۔ جیسے کہ اگر دو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں نا مقابلے میں، اگر ایک جیت جاتا ہے تو دوسرا اس کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو شیطان تھا اس کی جان کا دشمن ہو گیا اور قسم کھا کر بولا کہ اے رب، چونکہ آپ نے مجھے آدم کی وجہ سے مردود قرار دیا ہے اور بارگاہ الہی سے یا فرشتوں کے ساتھ سے نکال دیا ہے، اس لیے میں بھی اولاد آدم کی نظر میں دنیا کی دلکشی، فریبی، اس کو اتنا دلکش کر دوں گا کہ ساری دنیا میں یہ لوگ کھو جائیں گے، اور میں اس کے لیے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑوں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں آپ کے مخلص اور برگزیدہ تو میری دسترس سے باہر ہوں گے، میری پہنچ سے بہت باہر ہوں گے، ان پر تو میرا کوئی بس نہیں چلے گا، لیکن اوروں کو سیدھی راہ سے ہٹانے میں جان لگا کر کوشش کروں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میرا راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچ جاتا ہے صاف ہے، جو لوگ اس راستہ کو اختیار کریں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ ہاں جو راہ مستقیم چھوڑ کر تیری پیروی کریں گے وہ ضرور گمراہ ہوں گے، اور تم سب یعنی تو اور تیری پیروی کرنے والے سب جہنم میں داخل ہوں گے، جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر گروہ کے لیے ایک ایک دروازہ مخصوص ہو جائے گا، اور ہر گروپ اپنے اپنے دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ مثلا مشرکوں اور کافروں کا دروازہ، سرکشوں اور حال مستوں کا دروازہ، ڈاکوؤں اور قاتلوں کا دروازہ، شہوت پرستوں اور زناکاروں کا دروازہ، چوروں اور دھوکہ بازوں کا دروازہ۔ اسی طرح سے اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کرنے سے یہی مقصد تھا ان آیات میں کہ کفار و مشرکین کو اس حقیقت کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ اپنے اصلی دشمن شیطان ابلیس کے پھندے میں پھنس گئے ہیں اور اس کے مکر و فریب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو آپ کو اس پھندے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ شیطان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں اور اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، اور اس ٹائم پہ کن کو متوجہ کیا جاتا تھا کتاب کی طرف؟ مشرکوں کو اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کو بتایا جاتا تھا، ان کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ لیکن قرآن مخاطب ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے میں ہر انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ اور دیکھیں اب ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے نا، وہ ان کے لیے یہ چیزیں، ان کے لیے قرآن کا ایک ایک ورڈ، ان کے لیے قرآن کی ایک ایک آیت نصیحت ہوتی تھی، وہ دل و جان سے اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن سنا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل سٹارٹ ہو گیا۔
اور صحابہ کرام کو راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، راتوں کو سوتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے گا، پتہ نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء پڑھتی، عشاء پڑھنے کے بعد کھڑی ہو جاتی مصلے پہ کہ عشاء پڑھنے کے بعد 2 رکعت نوافل کی نیت کرتی، نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت ابھی پڑھنا سٹارٹ کرتی جس میں سورہ فاتحہ پڑھتی، سورہ بقرہ پڑھتی، سورہ فاتحہ ختم کر دیتی، سورہ بقرہ مکمل کر لیتی، پھر سورہ آل عمران سٹارٹ کر دیتی، پھر سورہ مائدہ پڑھتی رہتی تو رات گزر جاتی۔ ایسے ہی جب رات گزرتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ اے اللہ آپ کی رات اتنی چھوٹی ہے کہ میرے سے 2 رکعت نوافل کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ اس طرح سے ہمارے صحابہ کرام، صحابیات جو تھے اپنی راتوں کو اسپینڈ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم جو شیطانی چیزیں ہیں اس کو اتنا اب وہ ہمارے لیے اٹریکٹیو ہو گئی ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں دنیا کو اتنا اٹریکٹیو بنا دوں گا، میں کہوں گا کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو انجوائمنٹ میں گزار لو، اور جو لوگ میرے رستے پہ چلنا چاہیں گے نا تو وہ اللہ کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم ان عباد لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو میری عبادت کرنے والے ہوں گے الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم، تو میرے بندے جو میرے رستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ میرے رستے پہ چلیں گے اور وہ مخلص ہوں گے میرے رستے کے ساتھ۔ اس نے کہا سوائے ان لوگوں کے جو کہ گمراہ ہو جائیں گے، باقی سب لوگ جو اللہ کے راستے پہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم کبھی گمراہ نہیں کر سکو گے، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی چیز ہوگی صراط علیہ مستقیم، سیدھا رستہ ان کے پاس ہوگا، وہ میرے راستے پر رہیں گے، وہ میرے راستے پر چلیں گے۔ اور اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ قرآن ہے، اللہ کا راستہ حدیث ہے، اللہ کا راستہ سنت رسول ہے۔ اللہ کا راستہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو دین یو آر سکسیسفل، دین ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عقل و فہم عطا فرمائے کہ ہم احکام الہیہ کے آگے بالکل چونچ راں کرنے والے نہ ہوں، بلکہ فراخ دلی کے ساتھ حکم الہی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کے ہر طرح کے ہتھ کنڈے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائے، اور کیونکہ شیطان اسی چال میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندوں سے نافرمانی کے کام کروا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اسلام اور قرآن کے اکارڈنگ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔